گود میں نبیوں کا سلطان بڑا پیارا ہے۔ آئیے میرے محسن، میرے مخدوم اور مربی حضرت مولانا مفتی غفران احمد صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، اللہ جل شانہ امن والہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مجلس میں، اس جلسے میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب حافظ منصور صاحب سے رشتہ اور تعلق اس وقت سے قائم ہے جس وقت حکیم طارق صاحب نے میرے یہاں فون کیا کہ مفتی صاحب اماری چلنا ہے، کچھ صورتحال وہاں ایسی ہے، ایک مدرسے کی بنیاد کا معاملہ ہے، فلاں بزرگ ان حضرات کو جانا تھا، وہ حضرات موقع سے نہیں مل پا رہے ہیں، اس لیے چلا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل چلا جائے گا، اور پھر چلے اس نسبت پر کہ ایک دین کا کام ہے اور ضرورت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ منصور صاحب کو منصور بنایا، نصرت اور تائید عطا فرمائی۔ اس موقع پر آنا ہوا، ایک ویرانے میں بنیاد اس کی رکھی گئی، کچھ طلبہ بھی پہلے سے داخل تھے، پڑھ رہے تھے، ان کے اسباب بھی سنے گئے، کچھ امتحانی شکل میں بھی باتیں آئی۔ پھر وہ دن اور آج کا یہ دن، جیسا کہ حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے وضاحتاً کہا کہ کچھ دن پہلے یہاں چند کمرے تھے، آج وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور جس میں خصوصی طور پر ان حضرات اکابر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کی سرپرستی حافظ صاحب کو حاصل ہے، اور علاقے کے اور اسی طرح سے اہل خیر حضرات کا تعاون ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے میں سہولتیں پیدا فرما دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھے طریقے سے، بہت ہی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی بہت اہم چیز، بہت اہم کڑی آپ حضرات کے سامنے پیش ہونے والی ہے کہ بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا اور ان کی دستار بندی ہو جائے، انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اللہ نے آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے، یہ دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے موعظت، یہ قرآن بات اور نصیحت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ظاہری اعمال کو بھی درست کریں گے اور اپنے باطنی اعمال کو بھی درست کریں گے، اپنے دل کی کیفیت کو بھی بدلیں گے۔ دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ، اس طرح کے امراض باطنی اگر ہیں تو قرآن کی تلاوت سے وہ مرض بھی دور ہوگا۔ ظاہری بیماریوں کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے سینے میں درد ہے، آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہری بیماریوں کو بھی دور فرماتے ہیں اور باطنی بیماریوں کا بھی دور کرنے کا اعلان ہے کہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اللہ کی جانب سے سراپا ہدایت ہے، قرآن اور رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے لینے کا یہ قرآن بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے حق میں یہ چیزیں اللہ نے جو قرآن ان صفات کے ساتھ عطا فرمایا ہے، چاہیے کہ ایمان والے اس پر اپنی خوشی کا اظہار فرمائیں، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پر خوش ہونا اور خوشی کے تعلق سے اس طریقے کی مجلسیں قائم کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے کہ ہم اس مدرسے کے اندر ناظم مدرسہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ان بچوں کا اعزاز اور اکرام کیا جائے اور ایسی صورت میں انہیں دستار باندھی جائے اور انہیں احساس دلایا جائے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں مال و دولت ساری چیزوں کے مقابلے میں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی دولت جس کو ملی ہو تو وہ کسی اور کی طرف احساس کمتری کے ساتھ اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے کہ وہ مجھ سے تو بہتر ہے، مجھ سے زیادہ اس کو مال و دولت دوسری چیزیں اس کو ملی ہیں، وہ ایسا نہ کرے بلکہ ڈرے اور خوش ہو کہ اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے یہ دولت تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس دولت کا عاملہ دنیا کے اندر بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے بارے میں حدیث پاک میں اعلان ہے اور کہا جائے گا ثابت تمام لوگوں کے درجات تو متعین شدہ ان کو بتا دیے جائیں گے کہ جنت میں ان کے یہ درجات ہیں، ان کے یہ درجے ہیں، ان کی یہ منزلیں ہیں، ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جیسا کہ تفصیل آئی کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، تمہارا اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم دنیا میں پڑھتے تھے ایسے ہی ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ، یعنی حافظ قرآن کے درجات کو، اس کی عظمت کے اور اس کے درجات کی بلندی کو اللہ نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے کہا جائے گا کہ کس درجے تک پہنچنا چاہتے ہو، اسی اعتبار سے تمہاری تلاوت ہوگی، اور کون سی تلاوت ہوگی؟ جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حافظ قرآن یا کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے تو وہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھے، یعنی اس کی ادائیگی اس طریقے سے کرے جس طریقے سے قاری نے، ایک حافظ نے، ایک جانکار نے اس کو قرآن پڑھ کر بتایا ہے۔ اس لیے کہ وہ سلسلہ جڑے گا اوپر تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جب قاری سے ہم نے قرآن کو پڑھا تو قاری نے اپنے اوپر قاری سے پڑھا، پھر یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، اور اس میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب جو اس معاملے میں ایسے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کی جانب سے فہمائش آتی ہے اپنے حبیب کے پاس کہ آپ ان سے قرآن سنیے، ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے، یعنی ان کے قرآن کے سننے کو اللہ کو پسند آیا، تو اللہ نے جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا، جس طریقے سے اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی، اسی طریقے سے وہ پڑھنے کا سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا، پھر ان مدارس تک پہنچا، مکاتب تک پہنچا، جہاں پر حافظ اور قاری بیٹھ کر قرآن کو درست پڑھاتے ہیں، درست کراتے ہیں۔ اس لیے ہر صاحب قرآن کی، ہر قرآن کے پڑھنے والے کی، چاہے وہ حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کو درست پڑھے۔ قرآن درست ہوگا تو نماز بھی اس کی درست ہوگی، اور نماز کے اندر سب سے اہم وظیفہ، سب سے اہم عمل جو ہے وہ قرآن کے پڑھنے کا ہے۔ قرآن کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔
نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا، اور باقی قرآن کے کسی حصے کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور قرآن کے اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ نماز کی مقبولیت کی بات ہوگی، اور درجات بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں، فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بے وضو قرآن کو پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے، باوضو پڑھتا ہے اس کو 25 نیکی ملتی ہے۔ وہی قرآن نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھے گا تو ایک حرف پر اس کو 50 نیکی ملے گی، اور وہی قرآن جب نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھے گا تو ایک حرف پر اس کو 100 نیکی ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اور بڑھائیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کے حالات پر، اس کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ اس کو اور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ پڑھنے کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر قرآن کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اس کو رکاوٹ ہوتی ہے، اتنی روانی سے نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اس سلسلے میں جو اس کو دشواری ہوتی ہے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، دوہرا اجر اس کو ملتا ہے، ایک قرآن کے پڑھنے کا، دوسرے قرآن کے پڑھنے میں جو اس کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، زبان اس کی نہیں چلتی ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، تو آخرت میں بھی نفع ہے، دنیا میں بھی نفع ہے، اور پڑھا ہوا اگر ہے، حافظ قرآن ہے، تو اس کے لیے بڑی سہولتیں آسانیاں ہیں کہ سفر میں، حضر میں جب چاہے وہ اپنا پڑھتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دولت سب کو نہیں دیتے ہیں، اللہ انتخاب فرماتے ہیں، چنتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اور امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن کریم عطا فرمایا، پھر اس امت میں انتخاب فرمایا، انتخاب در انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے گئے، یہاں تک کہ پھر ان کو حافظ قرآن کی دولت سے نوازا، عالم قرآن ان کو بنایا، مفسر قرآن ان کو بنایا۔ جتنا زیادہ قرآن سے جس کا تعلق ہوتا جائے گا، یہ اللہ کی جانب سے اس کے حق میں انتخاب بڑھتا جائے گا، یعنی اللہ کے بہت ہی چنندہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نسبت قرآن کے حفظ کے، قرآن کی یاد کرنے کے تعلق سے، قرآن کے سمجھنے کے تعلق سے، قرآن پر عمل کرنے کے تعلق سے یہ نسبت عطا فرمائی۔ وہ رشتہ جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ سے جڑتا ہے، جبریل امین سے جڑتا ہے کہ قرآن کو لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن کن پر لایا گیا، کن پر اتارا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو سنایا، پھر وہ سلسلہ چلا اور چلتا رہا قرآن، اور آگے ہمارا ایک مہینہ آتا ہے رمضان، اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے۔ رمضان کے اندر ہی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر وہ رات ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں ایک بارگی قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، جو اللہ کے یہاں وہ رات اتنی بابرکت ہے، اتنی خیر والی ہے کہ ہزاروں رات سے بڑھ کر ہے۔ جس رات کے پانے کی کوشش کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک میں ان راتوں کو وہ تلاش کرے۔ حضرات علماء کرام نے اس کی تعین کی بہت کوشش کی ہے، چونکہ اللہ کی جانب سے غیر متعین ہے تو بالکل متعین تو ہونا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو گھیرتے ہوئے لائے تو اخیر عشرہ تک لے گئے کہ اخیر عشرہ کی طاق راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام آدمی کر لے کہ 10 راتوں کا جاگنا یہ اور راتوں کے مقابلے میں آسان ہے کہ ان راتوں میں آدمی جاگ لے، تاکہ وہ رات اس کو مل جائے، اس کا کچھ حصہ مل جائے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ اگر کچھ نہیں کرتا ہے، سو جاتا ہے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، نماز کو ادا کر لیتا ہے، تو یہ رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ سب سے آخری درجہ ہے اس رات کی قدردانی کا کہ اتنا کر لے، اور اس سے زیادہ جو اتنا کرے گا، جس کو ذکر میں، اذکار میں لگا رہے گا، قرآن کی تلاوت میں لگا رہے گا، نوافل میں لگا رہے گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، درود پاک کے پڑھنے میں لگا رہے گا، استغفار میں لگا رہے گا،
عملی اعتبار سے جتنا کرتا جائے گا اتنی ہی اس کی قدردانی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ رات رمضان میں عطا فرماتے ہیں، تو ایسی صورت میں رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے، حفاظ کرام کے ذریعے سے تراویح کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کا اور رمضان کا جو ایک تعلق ہے اس تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والے رمضان میں قرآن سے اپنا رشتہ بڑھا دیتے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے اور نوافل کے اعتبار سے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی وہ لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ اگر محروم رہ جاتے ہیں تو ان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ اللہ کے یہاں بہت آسان معاملہ ہے، کبھی بھی کوئی شخص مایوس نہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، اس کا وہی ہونا ہے کہ اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ سے کہہ لے کہ اللہ جو گزری آئندہ میں اپنی بہتر بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ آئندہ آپ سے رشتہ جوڑ کے چلنا چاہتا ہوں، آپ کی نافرمانیوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا حافظ منصور صاحب سے، اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ڈالا، جس کا اظہار سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ویرانے میں، اس جگہ میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کو یہاں ہندوستان نظر آئے گا، کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل جل کے آ رہتے ہیں۔ 2 دن پہلے یہاں ایک تقریب میں بھی آنا ہوا، ماشاءاللہ وہاں انل سنگھ کے بچے کا معاملہ تھا، وہاں ماشاءاللہ اساتذہ کرام تھے، لوگوں کے کھلانے میں، لوگوں کی مہمان نوازی میں کتنا اچھا لگا کہ کتنا آپس میں جوڑ ہے، تعلق ہے، ملاپ ہے، اس کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، امن و سکون کا ماحول بنا رہتا ہے۔ ورنہ یہ پتہ چلا کہ پھر دوریاں بڑھتی ہیں، وہاں سب کچھ کے باوجود آدمی کا سکون چھن جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہندوستان نظر آتا ہے، کہ لوگ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ یہ وہ جگہیں بھی ہیں جہاں انہی لوگوں کی دی ہوئی، یعنی خرید کے ذریعے سے جو دی ہوئی ہوگی، یہ انہی لوگوں کی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں، قلوب کے اللہ مالک ہیں، دل کو متوجہ کر دیتے ہیں، آمادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی جانب جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ اسباب کو مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، اسباب کو اختیار کرنا یہ اس اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ سبب کو اختیار کیا جائے، لیکن سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کی نصرت اور تائید کار فرما ہوتی ہے، اور جب اسباب پر بھروسہ کر کے اسباب ہی تک وہ رہ جاتا ہے تو اللہ حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم سمجھو تم نے اسباب کو اختیار کر کے اسباب ہی کو کرتا دھرتا سمجھا ہے۔ نہیں، اسباب کے اندر تاثیر کا ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے بھرپور یہاں تاثیر ڈالی ہے جس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا، کہ آپ ایک موقع پر نکلے ہیں، ایک گروہ جماعت کو لے کر، پرندے بھی آپ کے ساتھ ہیں، انسانوں کا گروہ ہے، جناتوں کا گروہ ہے، سب جماعتیں ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب آپ پہنچے ہیں وادی النمل میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب اس وادی کے قریب جب پہنچے تو ایک چیونٹی نے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا، اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ تمہارے پاس سلیمان کا لشکر پہنچنے والا ہے، تمہاری جسامت سلیمان کا لشکر، کوئی حیثیت نہیں تمہاری جسامت کی، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پہنچے اور تم ان کے پیروں سے تم کو وہ رود دے، اور یہ رودنا دانستہ طور پر نہیں ہوگا بلکہ انہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہاری جسامت نظر نہیں آئے گی، وہ یہاں سے گزریں گے اور اس کی وجہ سے تم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، انہیں احساس نہیں ہوگا اور تم ان کے نیچے پیروں کے نیچے آ جاؤ گی۔ آگاہ کیا کہ اپنے اپنے سوراخ میں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا کے خطرات سے، دنیا کی پریشانیوں سے اس ایک چیونٹی نے اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا اور بچایا کہ اس دنیا کی تکلیف سے وہ بچ جائیں۔ اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس مخلوق کا تذکرہ فرمایا کہ ایک چیونٹی نے اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کا کام کیا،
دنیا کی مصیبت سے بچانے کا کام کیا، اللہ کو ادا پسند آئی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو حافظ منصور صاحب کی ادا پسند آئی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کی کہ دنیا میں بھی بچ کے رہیں اور آخرت میں بچ جائے، کہ جب علوم دینیہ ان کو حاصل ہوں گے، قرآن کی دولت ان کو ملے گی، اللہ کے احکام کی دولت ملے گی، تو ایسی زندگی ان کی گزرے گی کہ دنیا کے اندر بھی ان کو سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو آخرت کے اور دنیا کے خطرات سے بچانے کا جو کام کیا، یہ بہت ہی خیر کا اور نفع کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے۔ بہت اہم نفع کا کام ہے کہ لوگوں کو انسان بنا دیا جائے، ان کے اخلاق کو درست کیا جائے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو درست کیا جائے۔ یہ جو چہار دیواریاں ہوتی ہیں، جو مدرسے ہوتے ہیں، جو مکتب ہوتے ہیں، یہاں پر ایک طرف علم اگر پڑھایا جاتا ہے، دوسری طرف عمل پڑھایا جاتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا جاتا ہے، اساتذہ نگاہ رکھتے ہیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، تمام چیزوں پر ان کی نگاہ رہتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ ان کی جب تربیت کر دی جاتی ہے، ان کو جب سنوار دیا جاتا ہے، تو جہاں کہیں وہ جاتے ہیں مقتدا کی حیثیت سے رہتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ وہاں وہ موقع نہیں ہوتا کہ عوام کتاب کو پڑھے اور کتاب کو سمجھے، وہ تو اپنے عالم کو دیکھے گا، عوام دیکھے گی، اپنے حافظ کو دیکھے گی، ان کے عمل کو دیکھے گی کہ حافظ صاحب ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے گفتگو کرتے ہیں، ایسے ملتے ہیں، یہی چیز تو ہم اپنائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی کتاب میں لکھا، نہیں، حافظ صاحب کو ہم نے دیکھا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بہت سکون سے نماز پڑھے تھے، کھانے کے دسترخوان پہ ہم نے دیکھا تھا، بہت ہی مہذب طریقے سے وہ کھاتے تھے، لوگوں سے ملنے جلنے میں خندہ پیشانی سے وہ ملتے تھے۔ تو وہ سب چیزیں ایسے ہی جگہوں پر سکھائی جاتی ہیں جہاں پر بچے دیے جاتے ہیں۔ والدین نے اپنی ذمہ داری نباہ دی کہ ہم تو ان کی تعلیم اور تربیت کا تنہا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ہم ان کو بھیج دیں، حوالے کر دیں، مدرسے والے وہ انتظام کر کے ان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری انہوں نے پہنچایا، یہ مدرسے کی ذمہ داروں کی ذمہ داری کہ ان کے بنانے میں، سنوارنے میں انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ لوگوں سے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ اس پہ ہم کو اجر عطا فرمائیں، ہماری مزدوری دے، محنت نہیں، وہ ایک نظام کے تحت ہے کہ بھائی مال کی فراہمی کی جائے تاکہ اس انتظام کو بہتر طریقے سے چلایا جائے، اور جتنی خوشحالی ہوگی، جتنے ہی اسباب کی فراہمی بہتر طریقے سے ہو جائے گی، اتنی ہی دل جمعی کے ساتھ اساتذہ اور ذمہ دار کام کریں گے۔ اور اگر یہ پریشانیاں لگی رہیں گی تو پھر وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو حضرات تعاون کرتے ہیں، اپنے تعاون کو بڑھائیں، اور اس تعاون کے اندر یہ فکر کبھی نہ کریں کہ ذمہ داروں کی طرف سے کوئی شکریہ نامہ ہم کو ملنا چاہیے یا ہمارا استقبال ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے ہم نے دیا ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے، ایسی صورت میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، وہ مال اللہ کی نسبت پہ لگتا ہے، اور جہاں دینے میں دوسری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں کہ میرا نام ہو، شہرت ہو، نمود ہو، اس کے جو طریقے ہیں وہ اپنائے جائیں، ایسی صورت میں اس مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، اس کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دینے والے بھی اللہ ہی سے لینے کی نیت کریں، اور یقیناً کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے۔ وقتی طور پر اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ظاہری بھی کچھ چیزیں آئیں، اس کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، خیر کا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، تو اس احسان کی شکر گزاری بندے پر لازم ہے کہ بندہ شکر گزاری کرے اور ان کے دل کو خوش کرے، اور ان کو اس بات کا اطمینان دلائے کہ جو آپ نے ہمارا تعاون کیا ہے اس کے یہ مصرف ہے، ہم نے آپ کا مال یہاں پر خرچ کیا ہے، ان کو اطمینان دلا دینا چاہیے تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ مال ہمارا جو آیا تو خرچ ہوا، ایسا نہیں کہ بھائی تو دیا تو گیا لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں چیز وہ نظر آتی ہے۔
کہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی سنوارا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی معاملہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جگہیں پسند ہوتی ہیں جہاں پر خیر کا معاملہ ہوتا ہے، خصوصی طور پر جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچنا چاہیے، جانا چاہیے۔ حافظ منصور صاحب نے اطلاع دی فون سے، اور پھر آنے جانے کے سلسلے میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پہنچوں گا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم تعاون کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے کو ہم پہنچا لیں وہاں۔ اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی بڑھے، جس کی وجہ سے عام انسانوں کو تکلیف پہنچے، ایسے کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر ایسا کام کہ جس کی وجہ سے خیر وجود میں آئے، لوگوں کو علم ملے اور لوگوں کو خیر کی طرف بڑھنے کے راستے ملے، ایسی صورت میں ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم تعاون کریں اور اللہ سے اس کے اجر کے مستحق بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو کم سے کم 10 عطا فرمائیں گے۔ باقی حالات کے اعتبار سے، مجبوری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اس کو عطا فرمائیں گے۔ کہ ایک آدمی خوشحال ہے اپنی تنگ دستی، اس کے ساتھ تنگ دستی نہیں، خوشحالی میں 10 روپیہ وہ دیتا ہے، ایک تنگ دستی کی حالت میں 10 روپیہ دیتا ہے، دونوں کا خرچ اللہ کے ہاں فرق کے ساتھ رہے گا۔ کہ ایک اپنی تنگ دستی میں 10 نکالا اور ایک خوشحالی میں 10 نکالا ہے، یہ 10 جو نکالا ہے تو اس کے اپنے بجٹ کے اندر تنگی محسوس ہوئی ہوگی، اور وہ جو 10 نکالا ہے تو کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے کہ یہ اس حال میں دے رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے لینے والے بنیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان بچوں کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں، اور دم آخر مرتے دم تک قرآن سے ہم میں سے ہر ایک کا رشتہ باقی رہے اور وہ بڑھتا جائے، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے اس میں کمی نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مصلی پہ چڑھتے تھے تو پھر کہیں سے بھولنے کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اگر کہہ دیا جائے تو کہا کہ نہیں اب تو نہیں پڑھا پائیں گے۔ کیا وجہ ہوئی؟ اگر ہماری طرف سے کمی ہوگی، ہم نے تلاوت کو ترک کیا ہوگا، قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا ہے، تو مواخذے کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں، ذہنی کمزوری کی وجہ سے وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکی، لیکن ہم نے تلاوت میں کوئی کمی نہیں کی اور قرآن سے لگاؤ اور رشتے میں کوئی کمی نہیں کی، تو اللہ کے ہاں ہمیں اجر عطا فرمایا جائے گا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بندے سے جب کمی ہوگی تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب